صابر مری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو یہ ایک چینل بنایا، ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے ینگسٹرز کو. یو آر ڈوئنگ سچ اے گریٹ جاب سر. یقین کریں کہ یہ آپ نے جو اپنی ساری زندگی کی پڑھائی کا کرکس ہے یہ ڈال دیا ہے سوشل میڈیا پہ تاکہ یوتھ فائدہ اٹھا سکے. اگر وہ نہ اٹھائے تو ان کی اپنی بد نصیبی والی بات ہے، لیکن سر آپ نے بہت بہترین کام کیا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. دوسری بات کہ سر کسی بھی انٹرویو میں جو سب سے مین ٹاسک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹروڈکشن. تو یہ بہت ہی ٹیکنیکل کویسچن ہوتا ہے، اس کو اکثر ہم لوگ غلط پرسیو کر لیتے ہیں. تو تھینکس گاڈ کہ اس کی نوبت میرے سر اس انٹرویو میں نہیں آئی. ہوا یوں کہ جیسے ہی میں روم میں انٹر ہوا ہوں اور میں نے اجازت چاہیے چیئرمین صاحب سے، تو انہوں نے خود ہی مجھے میرے نام سے مخاطب کر کے کہ ذیشان صاحب آ جائیں. تو میں نے ان چیئر کے پاس جا کے ان سے پرمیشن مانگی تو چیئرمین صاحب نے الاؤ کیا. تب میں کرسی پر بیٹھا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو میں نے اپنے ڈسٹرکٹ کا نام بتایا کہ میں بکھر سے ہوں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بکھر تو بڑا مشہور و معروف ضلع ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ کب اس کا قیام عمل میں آیا اور موسٹلی اس کا ایریا کیسے ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس ٹائپ کی سول ہے اس کی. تو میں نے کہا سر دو ٹائپ کی سول ہے، ایک کچا اور دوسرا تھل. یہ ان کو بتایا. پھر انہوں نے کہا کہ اس کی زیادہ تر وجہ شہرت کیا ہے. تو وہ میں نے بتایا کہ تقریباً سر یہ جو ہے نا پنجاب کا 70% چنا یہاں پہ ہمارا جو علاقہ ہے تھل کا وہاں سے پروڈیوس ہوتا ہے، یہ اس کی وجہ شہرت ہے. اور ریسنٹلی جو ہے عرب شیوخ جتنے بھی آتے ہیں وہ شکار کے لیے وہاں پر، کیونکہ وہ ڈیزرٹ ٹائپ ہے تو وہاں پہ وہ شکار وغیرہ بھی کھیلتے ہیں. پھر انہوں نے مجھ سے ایک کویسچن کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم کی جو کیپ ہے، جو وہ بلیک کیپ سر پہ کرتے تھے، تو وہ کہاں سے مطلب بنتی تھی، کہاں سے پروڈیوس ہوتی تھی. تو اچانک میرے ذہن میں اسٹک کر گیا کہ جو بکر کا راکھ الامہ ڈیری فارم ہے وہ پنجاب کا نہیں بلکہ ایشیا کا سب سے بڑا ڈیری فارم ہے. تو وہاں پہ جو بھیڑیں ہیں، کجلی بھیڑیں مشہور ہیں، ان کی اون سے بنتی ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ سر وہ اس کی اون سے بنتی ہے. تو اس پہ وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، بہت زیادہ وہ خوش ہوئے. اور انہوں نے مجھے ویری گڈ بولا. اور انہوں نے مجھے یہ ساتھ ہی کہا کہ یہ بکر آنے والے میں نے تقریباً ہر کینڈیڈیٹ سے کویسچن کیا ہے لیکن یو آر دا فرسٹ ون جس نے یہ آنسر دیا ہے. بڑے خوش ہوئے، انہوں نے مجھے ویری گڈ بولا. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے وہ اس کے بارے میں پوچھا، صدارتی نظام کے بارے میں پوچھا. وہ میں نے کہ اسپیسیفک سبجیکٹ ریلیٹڈ ہے ان کا، یہاں پہ بتانا ضروری نہیں ہے. مطلب جنرل نالج کی انہوں نے چیزیں پوچھی مجھ سے، میرے ضلع سے متعلق پوچھی. ٹی ڈی اے کے بارے میں پوچھا کہ یہ ٹی ڈی اے کیا ہے. میں نے بتایا کہ تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے. پھر انہوں نے اس کے متعلق انکوائر کیا کہ کیا ابھی یہ ایگزسٹ کرتا ہے. میں نے کہا سر کہ یہ کاغذوں میں ختم ہو گیا لیکن چک تو ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو کہتا ہے ٹھیک ہو گیا. پھر انہوں نے مجھے یہ پوچھا کہ آپ کس کنوینس کے تھرو آئے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ سر کرونا کی وجہ سے بند ہے پبلک ٹرانسپورٹ، تو میں جو ہے اپنے پرائیویٹلی آیا ہوں. ریزیڈینس کا انہوں نے پوچھا کہ آپ کب ہے. میں نے کہا سر میں رات کو ہی آیا ہوں، اب انٹرویو دیکھ کے اب ان شاء اللہ تعالیٰ واپس چل جاؤں گا. اس کے بعد انہوں نے مجھے نیکسٹ ممبر کی طرف فارورڈ کیا. انہوں نے مجھ سے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ سوال کیے. تو مجھے اور تو کوئی کویسچن اتنے کوئی خاص یاد نہیں، ایک یاد ہے اور وہ میں یہاں پہ شیئر بھی کر دیتا ہوں. انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہمارے پاس اور بھی بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں جو آپ سے میرٹ میں بھی ہائی ہوں گے، آپ سے لائق بھی ہوں گے، قابل بھی ہوں گے، ایکسپیرینس کمپوزر بھی ہوں گے اس ڈپارٹمنٹ میں. اس ڈپارٹمنٹ کا تو مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے کیونکہ میں ٹیچنگ میں نہیں تھا. تو ہم آپ کو کیوں سلیکٹ کریں؟ تو میں نے کہا سر ایسا ہے کہ جو لوگ میری طرح لائن میں ہیں میں ان کو تو نہیں جانتا کہ وہ کتنے کیپیبل ہیں، کتنے ان میں پوٹینشیل ہے، کتنے وہ ہارڈ ورکنگ ہیں. میں اپنے متعلق سر جانتا ہوں کہ میں جو ٹاسک لیتا ہوں میں اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری تندہی کے ساتھ فلفل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں اپنے ورک کے ساتھ کمیٹیڈ ہوں. یہ تھا. اس کے بعد انہوں نے کووڈ کی کرنٹ سینیریو کو لے کے یہ کہا کہ اب تعلیمی ادارے جو بند رہیں گے تو پھر ہم اس تعلیمی سلسلے کو کیسے جاری رکھیں گے، اس کا کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ تو میں نے کہا کہ سر سب سے بہترین جو یہ سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ آن لائن لرننگ ہو. لیکن سر صرف یہ کہہ دینا کہ آن لائن لرننگ ہو اور اس پہ ہم بیٹھے رہیں، ایسا پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسے کنجسٹڈ ایریاز ہیں جہاں پہ فون کے سگنل نہیں آتے، نیٹ کے سگنل سے دور کی بات ہے. تو سب سے پہلے جو نیٹ پرووائڈرز ہیں، جو ایسی کمپنیاں ہیں جو نیٹ کے پیکیجز پرووائڈ کرتی ہیں، نیٹ سگنل اسٹرینتھ
اپڈیٹ کی جائے، پی ٹی اے کو کہا جائے کہ اس پہ اسپیشلی ورک کرے، اور نیٹ کی جو اسٹرینتھ سگنل ہے یہ جو میرے خیال میں کچھ ڈی بی اے اس میں ہوتی ہے غالباً، تو اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، بڑھایا جائے، تاکہ سگنل اسٹرینتھ زیادہ ہو تو اسٹڈی کا حرج نہ ہو. کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو کنجسٹڈ ایریاز ہیں وہاں پہ دور دراز ٹاور ہیں، تو پھر وہ سگنل ویک ہونے کی وجہ سے نیٹ نہیں چلتا، تو لوگوں کو بیچاروں کو پھر بھی باہر ہی آنا پڑتا ہے. یہ میں نے ان کو کویسچن کیا. اس کے بعد ارباب صاحب تھے غالباً، لاسٹ ممبر تھے، ان کو فارورڈ کیا، انہوں نے مجھ سے اسپیشلی پولیٹیکل سائنس کی کویسچننگ کی. تو وہ مجھے ایگزیکٹ یاد تو نہیں ہے، کچھ بکس کے نام تھے اور کچھ پاک موومنٹ سے ریلیٹڈ تھے. وہ الحمدللہ میں نے سارے سوال ٹھیک تھے، میرا کسی سوال پہ کوئی سوری ایکسکیوز نہیں تھا. تو سر یہ انٹرویو تھا. اس کے بعد جب چیئرمین صاحب نے مجھے خود کہا کہ وش یو بیسٹ آف لک، اور بڑی پلائٹ اسمائل کے ساتھ انہوں نے مجھے اللہ حافظ بولا. یہاں پر یہ بات ہے سر کہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ جس راستے سے بندہ آتا ہے اس راستے سے واپس نہیں جاتا، تو میں نے سر یہ اسٹریٹجی اپنائی تھی کہ میں جب انٹر ہوا تھا تو میں دائیں ہاتھ سے آ کے کرسی پر بیٹھا تھا، اور جب میں خدا حافظ بول کے ان کو میں اٹھا ہوں تو میں لیفٹ سائڈ سے نکل کر آیا ہوں، اور میں نے واپس جاتے ہوئے بالکل پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، اللہ حافظ بول کے ان کو میں باہر آ گیا ہوں. یہ سر یہ میرا انٹرویو تھا. جو یہ مجھے کویسچن یاد تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور میں پھر بھی آخر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ایک بہت اچھا ورک کر رہے ہیں سر. تھینک یو سو مچ صابر بری جان صاحب.